السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، سیرت امہات المومنین کا ایک مبارک سلسلہ ہم نے شروع کیا اور اس کی 2 کڑیاں الحمدللہ بحسن خوبی اختتام پذیر ہوئی۔ کردار کے زوال کے اس دور میں، اخلاق کے زوال کے اس دور میں ایسے پاکیزہ نفوس کی زندگیوں کو پڑھنا پڑھانا اور ایسے نیک لوگوں کی سیرتوں کو سننا سنانا ایک فرض کفایہ سے کم نہیں، تاکہ ہم جان سکیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ صحیح معنوں میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے، اسوہ کون ہے اور آئیڈیل کون ہے۔ ہم نے کل کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سوانح حیات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے خصائص اور ان کا جو اصلی کارنامہ تھا، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سنی۔ آج کے درس میں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ہی کچھ باتیں پہلے بتاؤں گا، اور اس کے بعد دوسری ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی سوانح حیات پہ روشنی ڈالوں گا۔ حضرات، حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے مرد درجہ کمال کو پہنچے، مگر عورتوں میں درجہ کمال کو پہنچنے والی بہت کم ہیں۔ آپ نے 2 نام لیے اس حدیث میں، کہا کہ عورتوں میں درجہ کمال کو پہنچنے والی فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیکی میں، ایمان اور عمل میں، تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں عموماً عورتوں کے مقابلے میں مرد آگے رہے ہیں۔ مردوں میں سے بہت سارے مرد ایسے گزرے ہیں جن میں سر فہرست انبیاء ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جو ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچے، تقوی کے اعلیٰ معیار تک پہنچے، بندگی کے درجے کمال کو پہنچے۔ پیارے نبی نے فرمایا عورتوں میں اس درجے کمال کو پہنچنے والی کم ہیں۔ کم ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے، یعنی مردوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اور آپ نے بطور نمونہ، بطور مثال 2 عورتوں کے نام لیے جو گزشتہ امتوں کی ہیں، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہما۔ اگر اس معیار پہ میرے بھائی ہم دیکھیں
اس امت کی وہ مائیں کون ہیں، اس امت کی وہ عورتیں کون ہیں، اس امت کی وہ خواتین کون ہیں جو ایمان و عمل میں اور تقوی و نیکی میں اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پہ پہنچی ہوئیں اور بندگی کے درجے کمال کو پہنچی ہوئیں، تو یقیناً اس سلسلے میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ ہی کا آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جیسے میں نے ایک حدیث آپ کو بتائی، پیارے نبی نے کہا جنتی نوجوانوں کے سردار کو، جنتی عورتوں کی سردار عورتیں کون ہیں؟ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے ساتھ پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کا نام ذکر کیا، بلکہ پہلے حضرت خدیجہ کا نام ذکر کیا آپ نے اور بعد میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا۔ اس سے پتہ چلا کہ درجہ کمال کو اس امت کی جو خواتین پہنچی ہیں، ایمان کی آخری حد، جذب عمل صالح کی آخری حد، تقوی کی آخری حد، بندگی کی آخری حد، بندگی کی معراج کو پہنچی ہوئی جو خواتین اس امت کی ہیں، ان میں پہلا نام ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ کل میں نے جس نقطے پہ اپنی بات ختم کی تھی وہ نقطہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے نرم رویے سے، اپنی بے مثال وفاداری سے، اپنی بے مثال ساجداری سے پیارے نبی کے دل پہ وہ گہرے نقوش انہوں نے چھوڑے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی پیارے نبی ان کو کبھی بھلا نہ سکے۔ رہ رہ کے آپ یاد کرتے تھے مختلف حوالوں سے، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھے، اتنا یاد کرتے، اتنا یاد کرتے اور اتنا ذکر خیر کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی آپ کی ایک بیوی تھی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی کی زبانی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر بار بار سن کے میرا جذبہ غیرت جاگ اٹھتا تھا۔ پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کو بھلایا نہیں۔ مختلف حوالوں سے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ بکری ذبح ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کچھ گوشت کے ٹکڑے کاٹتے اور ان گوشت کے ٹکڑوں کے کو لے کے کہتے کہ فلاں خاتون کو دے آؤ، اس لیے کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ فلاں خاتون کو یہ ہدیہ دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کی خدمت میں جب بھی کوئی ہدیہ آتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی کسی سہیلی کو بھیجتے اور کہتے کہ ان کو دے آؤ کہ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خدیجہ، اس لیے کہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی، محبت کرتی ہیں اور خدیجہ ان سے محبت کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ مزنی خاندان کی ایک بوڑھی خاتون آئی، ان کو دیکھتے ہی پیارے نبی نے کہا اچھا یہ وہ خاتون ہے جو خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کن کن ہیلوں سے، کن کن بہانوں سے حضرت خدیجہ کی زندگی میں ایک خاتون آیا کرتی تھی اور اس پہ کیا نظر پڑی کہ آپ کو وہ دن یاد آ گئے، آپ نے کہا کہ خدیجہ کے زمانے میں یہ آیا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ حالہ بنت خویلد جو حضرت خدیجہ کی بہن ہیں وہ اچانک آ گئیں اور اجازت لینے لگیں۔ نام سنا آپ نے حالہ بنت خویلد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ساختہ حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھکتے نہ تھے، ان کا ذکر کر کے تھکتے نہ تھے، اور بار بار میں نے سنا آپ ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کے حق میں استغفار کرتے تھے۔ فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ میری غیرت جاگ اٹھی حسب معمول اور میں نے کہہ دیا آپ وہ بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ نے اس سے بہتر بیوی آپ کو دے دی ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایسا غصہ پیارے نبی کو آیا اس وقت، ایسا برہم ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے تیور دیکھے، آپ کا چہرہ دیکھا اور فوراً میں نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے عہد کیا کہ پروردگارا اب کی بار تو اللہ کے رسول کا غصہ ٹھنڈا کر دے، آئندہ کبھی میں ایسی بات نہیں بولوں گی۔ غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو پیارے نبی حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا، کہا کہ خدیجہ کے سلسلے میں کبھی میرے سامنے کوئی بات نہ کہنا،
اس لیے کہ خدیجہ وہ تھیں، جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی تو یہ خدیجہ تھیں جس نے مجھے سچا جانا تھا، اور جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو یہ خدیجہ تھیں جو مجھ پہ ایمان لائی، اور جب ساری دنیا مجھے دھتکار رہی تھی تو یہ خدیجہ تھیں جس نے مجھے پناہ دی اور میری مدد کی رضی اللہ عنہا۔ حضرات دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق سے، ان کے حسن سلوک سے، ان کے کردار سے، ان کے رویے سے کس حد تک متاثر تھے رضی اللہ عنہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سوانح حیات میں جو باتیں بتائی گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سوانح حیات اور ان کی زندگی میں بتائی گئی باتوں سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے میں ایک 6-7 سبق آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کل جو ہم نے باتیں سنی اور آج بھی کچھ باتیں سنی، ان باتوں کی روشنی میں کچھ سبق ہمیں حاصل کرنے ہیں، کچھ درس ہمیں سیکھنے ہیں۔ وہ سبق کیا ہیں؟ 6-7 دروس میں ایک نتیجے کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے حضرت خدیجہ کی زندگی سے، شادی بیاہ کے تعلق سے، کہ لڑکی والے یا لڑکی آگے بڑھ کر پیشکش کرے رشتے کی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ تصور یہ ہے کہ جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ لڑکے والوں کو آگے بڑھنا ہے، لڑکی والے آگے بڑھ کر پیشکش کریں۔ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے اندر شاید کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، اور لڑکی کا باپ، لڑکی کا ولی جھجکتا ہے دوسروں کے سامنے رشتہ پیش کرنے میں۔ دنیا کیا سمجھے گی؟ تصور یہ ہے کہ لڑکے والوں کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے۔ یہ اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھ کر انہوں نے رشتہ پیش کیا تھا۔ جب آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کا کردار دیکھا اور آپ کے بارے میں سنا، حضرت خدیجہ متاثر ہوئی اور آگے بڑھ کر انہوں نے رشتہ پیش کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جانے لگا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے حضرت خدیجہ کی زندگی سے، اور وہ بھی شادی بیاہ سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ جائز ہے، ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی عمر میں تفاوت ہو، لڑکی کی عمر زیادہ ہو، لڑکے کی عمر کم ہو، دلہن عمر میں بڑی ہو، دلہا عمر میں چھوٹا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ امہات المومنین میں سے ایک صرف حضرت خدیجہ نہیں، اور بھی تھیں جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں۔ اور ہمارے سماج میں یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے، اگر کوئی دلہن عمر میں بڑی ہو دلہے سے، کوئی لڑکی عمر میں بڑی ہو لڑکے سے، گھر والے ٹارچر کرتے ہیں۔ بلکہ ہم نے کچھ ایسی باتیں بھی سنی ہے کہ اس کی بنیاد پر باقاعدہ بات طلاق تک جاتی ہے، طلاق دے دی یہ جو عمر میں تجھ سے بڑی ہے۔ یہ سب جہالت ہے، یہ سب نادانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی، اور بھی ازواج مطہرات۔ تو لہذا میاں اور بیوی میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ شوہر عمر میں بڑا رہے اور دلہن عمر میں چھوٹی رہے، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، جائز ہے، ممکن ہے کہ لڑکی اور دلہن عمر میں بڑی رہے اور لڑکا عمر میں چھوٹا رہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، تیسرا حکم، کہ اسلام نے عورت کے لیے بھی کسی حد تک گنجائش رکھی ہے کہ عورت بھی بزنس کر سکتی ہے، عورت بھی تجارت کر سکتی ہے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں بیٹھے اپنے مال کے ذریعے سے بزنس کرتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، جیسا کہ کل ہم نے دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے محدود دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اختلاط سے بچتے ہوئے، بے پردگی سے بچتے ہوئے، اگر کوئی عورت بزنس کرنا چاہتی ہے، کاروبار کرنا چاہتی ہے، تو شریعت اسے روکتی نہیں ہے۔ ہاں، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، کمانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری تو مرد کی ہے، لیکن اگر عورت کرنا چاہے تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، شریعت کے بتائے ہوئے دائرے میں رہ کر کرے، جیسے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کرتی رہی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو نبوت سے پہلے کی بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کی بات تھی. سچ ہے کہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے اہل علم کے نزدیک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی فی الجملہ ہمارے لیے نمونہ ہے. نبوت سے پہلے جو 40 سال آپ نے گزارے، یہ زندگی اور اس زندگی کے واقعات بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں. کس لیے نمونہ ہے؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو ایک چیلنج کے طور پہ پیش کیا تھا. کہا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے لوگو میں وہی انسان ہوں جس کی کتاب حیات کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. نبوت سے پہلے کہ میرے 40 سال تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں. کہیں کوئی داغ دکھا دو، کہیں کوئی دھبا دکھا دو، کہیں کوئی کمزوری دکھا دو. اہل علم کہتے ہیں چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی اپنی زندگی کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا تھا، اس لیے فی الجملہ نبوت سے پہلے جو آپ نے کیا وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو حضرت خدیجہ کا مال لے کر آپ تجارت کے لیے گئے، بزنس کے لیے گئے، اور حضرت خدیجہ گھر بیٹھے پیسہ کماتی رہی. اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے عورت کے لیے بھی گنجائش ہے، اگر وہ بزنس کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، تجارت کرنا چاہے، اپنے محدود دائرے میں رہ کے وہ کر سکتی ہے. چوتھی بات جو حضرت خدیجہ کی زندگی سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ خاص ہم مردوں کے لیے، آپ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے احسانات کو کیسے یاد رکھا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ وفات کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا سلسلہ جاری رکھا. جیسے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے سلسلے میں شریعت کی تعلیم ہے کہ ماں باپ انتقال کر گئے تو یہ نہ سمجھو کہ ماں باپ کے حقوق ختم ہو گئے. بات ایسی نہیں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق اولاد پہ ہوتے ہیں. اور یہ کیا حقوق ہیں؟ بہت سارے ہیں. اس میں سے یہ بتایا گیا تمہارے ماں باپ کے رشتہ دار کون ہیں، دیکھو باپ کا انتقال ہو گیا، دیکھو کہ باپ کے دوست و احباب کون ہیں، رشتہ دار کون ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کی فرما برداری کا تقاضا ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. بعین ہی یہی بات بیوی کے سلسلے میں ہے. ہم نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا کتنا لحاظ رکھا. وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے تھے. اللہ اکبر. کہاں یہ تعلیمات، کہاں یہ تعلیمات، اور کہاں آج کا یہ معاشرہ. پیارے نبی وفات کے بعد حسن سلوک کر رہے ہیں بیوی سے، اور لوگ آج زندگی میں نہیں کرتے ہیں. اور پیارے نبی بیوی کی سہیلیوں سے حسن سلوک کر رہے ہیں، اور آج ہمیں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں آیا. شریعت کیا کہتی ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں، اپنی بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو. اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں، میں تم میں سب سے بہتر ہوں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں. بیویوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، ہمارا جو سلوک ہے، یہ ہمارے اخلاق کی دلیل ہے. اور یاد رکھو ہم اس وقت تک اخلاق والے نہیں ہو سکتے، اچھے انسان نہیں ہو سکتے جب تک کہ گھر میں بیوی کی شہادت اور گواہی نہ مل جائے کہ واقعی یہ اچھا انسان ہے. گھر سے باہر کی زندگی میں دوستوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہوں گے، فرینڈز کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہوں گے، ملنے جلنے والوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہوں گے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہماری ساری مسکراہٹیں باہر والوں کے لیے ہیں، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں غصے کا چہرہ لیے ہوئے اور روبداری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی بچے کسی کونے میں جا بیٹھے. ایسے ظالم اور ایسے جابر شوہر کو کبھی با اخلاق شوہر نہیں کہا جائے گا، اور ایسا انسان شریعت کے میزان میں کبھی با اخلاق انسان نہیں کہا جا سکتا. ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور ساری ازواج مطہرات کے ساتھ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا، جیسا کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے. دوسری بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک تعلیم اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کتنا نیک کیوں نہ ہو، کتنا صالح کیوں نہ ہو، اور کتنا متقی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں کچھ ٹینشن ضرور آئیں گے،
اسے زندگی میں کچھ دکھ ضرور ملیں گے. ہم اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھے ہم نیک ہیں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں آنا چاہیے, ہمیں کوئی دکھ نہیں آنا چاہیے, ہمیں کوئی غم نہیں لاحق ہونا چاہیے. یہ معیار غلط ہے نیکی کا, یہ معیار غلط ہے تقوی کا. ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے متقی ہونے کی علامت یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ٹینشن نہ آئے. غلط بات ہے. زندگی آزمائش ہے, زندگی امتحان ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. یہ زندگی مشقتوں کا نام ہے. سفر, یہ زندگی کا سفر مشقتوں والا سفر ہے. ہم نے دیکھا اللہ کی یہ مقبول بندی, اللہ کی یہ مقبول بندی جو اس امت کی خاتون اول ہے حضرت خدیجہ, ان کی 2 بیٹیوں کی طلاق ہوتی ہے. کتنا بڑا دکھ ہے, کتنا بڑا دکھ ہے. اور اس میں کتنی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بچیوں کی طلاق ہو جاتی ہے, خلا ہو جاتی ہے, یا داماد کی وفات ہو جاتی ہے. ہاں, یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا تھا, ہم نے کوئی پاپ کیا تھا, اللہ کی نظروں میں ہماری کوئی قیمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عذاب دیا ہے. نہیں, اس کو عذاب نہ سمجھو, یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. اور اس امتحان سے حضرت خدیجہ جیسی صالح, نیک اور متقی خاتون کو بھی گزرنا پڑا. تو لہٰذا یہ معیار غلط ہے اور یہ سوچ غلط ہے کہ ہم نیک ہیں تو ہمارے اوپر کوئی امتحان نہیں آنا چاہیے, کوئی آزمائش نہیں آنا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ نیک کاموں میں, اچھے کاموں میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے. نیک کاموں میں ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے. جو کسی بھی نیک کام میں پہل کرتا ہے, سبقت کرتا ہے, سب سے پہلے آگے بڑھ کے کرتا ہے, اللہ کے پاس اس کا مقام اور مرتبہ ہی الگ ہے. بعد میں تو سب کریں گے ہی وہ کام, جب عام ہو جائے گی وہ نیکی, جب عام ہو جائے گا وہ عمل, بعد میں سبھی کریں گے. لیکن پہلے کر کے آپ نمونہ بن جاؤ, پہل کر کے دوسروں کے لیے ایک آئیڈیل بن جاؤ. دنیا آپ کو دیکھ کر کرے گی تو آپ کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ ہے. حضرت خدیجہ کو خدیجہ کس نے بنایا؟ رب کا سلام ان کو آئے, جبریل کا سلام ان کو آئے. کیا خصوصیت تھی خدیجہ کی؟ خصوصیت یہی تھی, اول من آمنت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے پیارے نبی کی دعوت پہ لبیک کہا, جنہوں نے جو پیارے نبی کی دعوت پہ ایمان لے آئی. پیارے نبی نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے سمعنا و اطعنا کہنے والی یہ تھی. اور یہ پہل, یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو دوسرا کبھی کوئی پہنچ نہیں سکتا. قرآن نے کہا, دیکھیے, لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. قرآن مجید نے کہا صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کے اسلام کے لیے قربانیاں دیں, اور وہ لوگ جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لا کر اسلام کے لیے قربانیاں دی, قرآن کہتا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لیں, وہ کبھی بھی فضیلت میں, درجے میں, اجر و ثواب میں ان صحابہ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ کے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے. اس حیثیت سے اگر دیکھیں, مائی خدیجہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے ایمان کا سفر شروع ہوا اسی خاتون سے. اس امت کی تاریخ شروع ہوئی اسی خاتون سے, اسلام کا سفر شروع ہوا اسی خاتون سے, اسلام میں سب سے پہلے داخل یہی خاتون ہوئی. کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی منقبت ہے. پتہ چلا نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے, پہل کرنی چاہیے. کسی بھی نیکی میں سبقت اور پہل کرنے کا اعزاز ہی الگ ہے, اس کا انعام ہی الگ ہے اور اس کا اجر و ثواب ہی الگ ہے. اور حضرت, آخری بات حضرت خدیجہ کی زندگی کو لے کر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 شادیاں ہیں, یہ بات ہم نے گرچہ سیرت کے جو دروس تھے اس میں بھی بتائی تھی, لیکن اس بات کی اہمیت کے پیش نظر پھر سے ہم اس کو مختصر الفاظ میں دہرا دیتے ہیں. پیارے نبی کی جو 11 شادیاں ہیں, ان 11 شادیوں کو لے کر دشمنان اسلام نے بہت سارے شبہات پیدا کیے ہیں. آریہ سماج کے گستاخ نے آج سے 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی, اس کتاب کا نام لیتے ہوئے بھی زبان کامتی ہے, نعوذ باللہ, رنگیلا رسول, نعوذ باللہ. مولانا ابو الوفا, اور اس کتاب کے اندر اس نے کیا کیا تھا, وہی امتیوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت اور پیغمبر کے لیے 11 شادیوں کی اجازت.
नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह, प्यारे नबी की शख्सियत को नौज़ बिल्लाह उसने इस अंदाज में और इस शक्ल में पेश किया कि नौज़ बिल्लाह औरतों की तरफ रग़बत रखने वाले फला फला फला, बड़ी गुस्ताखाना कलिमात, बड़ी गुस्ताखाना तहरीर थी ये। मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब दिया था मुक़द्दस रसूल नामी किताब लिखकर, मुक़द्दस रसूल, रंगीला रसूल के मुकाबले में। बड़ा इल्मी जवाब था। हजरात ये बात याद रखें, और आज भी आप इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में किसी क्रिश्चियन से बात कीजिए, क्रिश्चियन मिशनरीज तो बाकायदा अपने मुबल्लिगीन को तरबियत देते हैं कि जब भी किसी मुसलमान से बात करने की नौबत आ जाए तो सबसे पहले उनकी नबी की शादियों का मसला छेड़ दो, वो मुसलमान डिफेंस में आ जाएगा, तुम पर वो हमला नहीं कर सकता, वो डिफेंस में आ जाएगा, ये मसला छेड़ देना। और हमारे बहुत सारे मुसलमान भी कम इल्मी और नादानी की वजह से अब बहुत सारे शुबहात पालते हैं। याद रखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 शादियाँ थीं, इसके पीछे बड़ी हिकमतें, बड़े सबक, बड़े दुरूस हैं। और प्यारे नबी की शख्सियत को लेकर इस सिलसिले में जो कुछ कहा गया, इसका सबसे बड़ा इस सिलसिले में एक ही जवाब काफ़ी है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपका जो निकाह, आप बताइए, ख्वाहिशात की उम्र जवानी ना होती है, ख्वाहिशात इंसान के पास जवानी में होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी में, ऐन जवानी में पहली शादी एक बेवा औरत से कर दें, पहली शादी एक बेवा औरत से। ख्वाहिशात वाला कभी बेवा से नहीं करता, वो तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ढूंढता है। और दूसरी बात यह, बेवा औरत भी वो औरत जो उम्र में 15 साल बड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक ये बेवा औरत बक़ैद हयात रही, यानी हज़रत खदीजा बक़ैद हयात रही, आपने कोई दूसरी शादी नहीं की। और आपको मालूम है कि हज़रत खदीजा की जब की वफ़ात हुई और हज़रत खदीजा का जब इंतकाल हुआ, प्यारे नबी की उम्र उस वक्त 50 साल थी, 50 साल के थे आप। यानी 25 साल की उम्र में आप पहली शादी करते हैं और 50 साल तक उसी एक बेवा औरत के साथ गुजारते हैं। बताओ, जो शख्सियत अपनी पूरी जवानी एक बेवा औरत के साथ गुजार दे, एक बेवा औरत के साथ, उस शख्सियत को नौज़ बिल्लाह ये इल्ज़ाम देना ये औरतों के रसियाती ऐसे थे वैसे थे, कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम, ये इंसाफ का खून है। और सच्ची बात तो ये है कि बाज़ ऐसे गैर मुस्लिम जिन्होंने इंसाफ के साथ इस मौजू का मुताला किया, वो शादी के मसले को लेके ईमान लाने पर मजबूर हुए। बाज़ ऐसे क्रिश्चियन मुनाजरे में बैठे मुसलमानों के साथ इसी टॉपिक पे प्यारे नबी की शादियों के मसले को लेकर, और वो मान कर उठे कि प्यारे नबी की 11 शादियों का मसला, इससे प्यारे नबी की शख्सियत पे कीचड़ नहीं उछाला जा सकता, इससे तो हमारे पैगम्बर की शख्सियत की अजमत साबित होती, मुसलमान हुए हैं। तो ये बात जहन नशीन रहे। माई खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ आपका जो निकाह है, और आपने पूरी जवानी 25 साल जवानी के इन्हीं के साथ गुजारे, इनके रहते हुए कोई दूसरी शादी ना की, और इनके रहते हुए किसी को लौंडी के तौर पे भी आपने अपनाया नहीं। हजरात, ये कुछ बातें थीं माई खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक़ से। आज के हमारे दर्स में हमारा दूसरा मौजू है दूसरी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद जब प्यारे नबी बहुत दुखी थे और बज़ाहिर एक सहारा जो था आपका, उस सहारे से महरूम हो गए, बेसहारा थे, तो उस वक्त हज़रत खौला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेशकश की हज़रत सौदा से निकाह करने की, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पेशकश मंजूर की। और मैं आपको बता दूं कि हज़रत सौदा भी बेवा थी। इनके पहले शोहर थे, उनका नाम था सकरान बिन इमरान, पहले शोहर का नाम था सकरान बिन इमरान, और ये भी ईमान लाए। मियाँ बीवी सकरान बिन इमरान और सौदा बिन्त ज़मा दोनों जब मक्के में हालात नागुफ्तबे हो गए, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताया जाने लगा, दोनों ने हबशा हिजरत की। और आपको मालूम है कि जो सहाबा हबशा हिजरत कर गए थे, बाद में वो हबशा से मक्के में जब हालात कुछ बेहतर हुए, हबशा से लौट कर दोबारा मक्का आए। मक्का जब आए, सौदा बिन्त ज़मा अपने शोहर सकरान बिन इमरान के साथ एक ख्वाब देखा हज़रत सौदा ने। ये बाज़ तारीख़ी किताबों में ये वाक़या मज़कूर है। हज़रत सौदा ने ख्वाब देखा
کہ ایک چاند آسمان سے گرتا ہے، آسمان سے آ کر ان کی گود میں ایک چاند گر رہا، یہ خواب دیکھا۔ اور انہوں نے اپنے شوہر کو ایک خواب سنایا۔ شوہر جو سکران بن عمران تھے، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے تعبیر عرض کی، کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری وفات ہو جائے گی اور میرے بعد تم کسی عظیم آدمی سے شادی کرنے والی ہو۔ ہوا یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی اور بہت جلد وہ وفات پا گئے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ صورتحال یہ تھی کہ باپ بہت بوڑھا تھا، بھائی بھی کافر تھا، عبد بن زمعہ، وہ آگے چل کے مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت بھائی کافر، باپ بوڑھا، تنہا ہو گئیں، کافر گھرانے میں ایمان لا کے تنہا ہو گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاتون جس نے ایمان لانے کے بعد اتنی بڑی قربانی دی کہ ہجرت کر کے حبشہ گئی، اور حبشہ سے واپس آنے کے بعد اتنا بڑا دکھ اسے ملا کہ شوہر داغ مفارقت دے گیا، شوہر کی وفات ہو گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودا کے حالات جاننے کے بعد آپ کے سامنے حضرت سودا کا رشتہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منظور کیا، اور سب جانتے تھے کہ خالص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوا تھا۔ اس لیے کہ سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت سودا حسن و جمال کے اعتبار سے بھی کوئی خاص نہ تھی، اور تھوڑا قد و قامت کے اعتبار سے بھی اونچی تھی اور موٹی تازی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑی تھی۔ جس وقت شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے اور حضرت سودا 55 سال کی تھی۔ سب جانتے تھے کہ خالص انسانی ہمدردی کی خاطر کہ بیچاری بیوہ ہو گئی، کافر گھرانے میں ایمان لا کے تنہا ہو گئی، ہجرت جیسی عظیم قربانی اسلام کے لیے دینے کے بعد آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قربانی کا صلہ دینے کے لیے، ان کی قربانی پر اعزاز دینے کے لیے انہیں اپنایا اور ان سے شادی کر کے انہیں ام المومنین بنایا۔ اور جب مکے میں حالات دیگر وہ ہوئے تو پیارے نبی نے جب مدینہ ہجرت کی تو پیارے نبی کے ساتھ حضرت سودا نے بھی مدینہ ہجرت کی۔ اور اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری تو آرزو رہ گئی کہ میرے اندر حضرت سودا کا مزاج آ جائے۔ دیکھو انہوں نے آخر کیا خوبیاں دیکھی ہوں گی۔ حضرت عائشہ تمنا کر رہی ہیں، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ حضرت سودا کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کے اخلاق میرے اندر آ جائیں۔ اور خاص طور پہ ان کے سیرت نگار جو لکھتے ہیں انہا کانت تحب الصدقہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہا بہت صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون تھی، بہت زیادہ غریبوں کو نوازنے والی خاتون تھی اور بہت زیادہ دینے والی خاتون تھی۔ اور خاص بات جو حضرت سودا کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کے درمیان باری تقسیم کر رکھی تھی۔ ایک دن ایک ام المومنین کے پاس رہتے تھے آپ۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی پانے کے لیے، آپ کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کے لیے اپنی باری سے تنازل اختیار کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری جو باری ہے میں عائشہ کو دیتی ہوں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو 2 دن دیتے تھے، ایک دن تو جو ان کا اپنا تھا ان کی باری کا، اور ایک دن جو حضرت سودا نے جو ہے قربانی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق دے دیا تھا۔ تو یہ عورت کا حق ہے اور عورت اپنے حق سے تنازل اختیار کر سکتی ہے۔ گویا حضرت سودا نے یہ سمجھا کہ بڑی عمر کی ہوں میں، بوڑھی ہو چکی ہوں میں، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا لحاظ رکھ کر کہا کہ ام المومنین رہنا، آپ کی زوجیت میں رہنا میرے لیے کافی ہے، باری کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے باری وقف کر دی۔ یہ بہت بڑی مثال ہے ایثار و قربانی کی، اور ساری چیزوں میں ایثار ہو سکتا ہے، اس معاملے میں جو ایثار و قربانی کا ثبوت حضرت سودا نے جو دیا، یہ ان کی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے اور آپ کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ قرآن مجید
میاں بیوی کے حوالے سے جہاں میاں بیوی کے اختلافات پہ بحث کرتا ہے، وہاں قرآن مجید نے ایک بات کہی کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کبھی میاں بیوی میں کچھ تکرار ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، دوریاں ہو جائیں، تو کمپرومائز کرنے اور مفاہمت کرنے کا ایک طریقہ، یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بیوی کبھی اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کم از کم چونکہ وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو گئی ہے تو شوہر بھی مفاہمت کی راہ پہ آ جائے اور اس کو اپنا کر زندگی گزارنے پہ راضی ہو جائے۔ یہ ایک شریعت نے جو ہے یہ جز صلح کے ایک فارمولے کے طور پہ سورۃ النساء 5ویں پارے کے اندر جو ہے بتایا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے گویا اس کا ایک عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا۔ حضرت سودا بنت زماں رضی اللہ عنہا سے کئی ایک حدیثیں مروی ہیں، انہوں نے پیارے نبی سے بعض حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ خاص طور پہ ایک حدیث میں ان کے حوالے سے سنانا چاہوں گا۔ حضرت سودا ایک حدیث روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ماتت لنا شاتن، فرماتی ہیں کہ میری ایک بکری تھی، بکری انتقال کر گئی۔ فرماتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ عنہا، کہا کہ میں نے ہی اس بکری کی چمڑی نکالی اور میں نے ہی اس چمڑی کو دباغت دیا۔ چمڑے کو جو ہے دباغت دیا جاتا ہے اسے پاک کرنے کے لیے، اسے صاف کرنے کے لیے، اور دباغت دینے کے بعد چمڑا سڑتا نہیں ہے، نمک، کیکر، پانی وغیرہ سے دباغت دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ چمڑی میں نے نکالی، چمڑی میں نے نکالی اور پھر میں نے اس چمڑی کو، چونکہ مری ہوئی بکری کا چمڑا ہے تو اس کو انہوں نے پاک کرنے کے لیے دباغت دیا۔ اور حدیث کہتی ہے ایما اہاب دبغ فقط طہور، جو بھی چمڑا اس کو اگر دباغت دے دیں تو پاک ہو جائے گا۔ مردار بکری کا چمڑا تھا، انہوں نے دباغت دے دیا۔ فرماتی ہیں دباغت دینے کے بعد اسی چمڑے سے برتن بنایا، اسی چمڑے سے برتن بنایا۔ فرماتی ہیں آج تک وہ برتن میں یوز کر رہی ہوں، استعمال کر رہی ہوں، اور یہاں تک کہ کثرت استعمال سے وہ پرانا ہو چکا ہے برتن، بوسیدہ ہو چکا ہے برتن۔ حضرات ایک بہت بڑا سبق ہے اس سے، کیا ہے؟ بکری جب مرتی ہے چمڑے کو نکالنے سے لے کر برتن بنانے تک سارا کام خود کرتی ہیں۔ چمڑا نکالنا، اس کو دباغت دینا، اس کو برتن بنانا، اس کو استعمال کرنا۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا جو دور تھا اور آج کا جو دور ہے، صحابہ کا جو طرز زندگی تھا اور آج کا جو طرز زندگی ہے، صحابہ کا جو لائف اسٹائل تھا اور آج کا جو لائف اسٹائل ہے، اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ، وہ ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج ہم ہر کام دوسروں سے کروانے کے عادی ہیں، اپنا کوئی کام خود نہیں۔ اور یہ صرف حضرت سودا کی بات نہیں، بالعموم اس زمانے کی میں صحابہ کے معمولات دیکھیے، تابعین کے معمولات دیکھیے، کٹنگ کرنی ہو خود گھر میں کر لیتے تھے، کپڑے کی سلائی ہے گھر میں کر لیتے تھے، چپل ٹوٹ گئی خود بنا لیتے تھے، ہر چیز خود کر لیا کرتے تھے۔ اور آج بالکل الٹا ہے، ہم ہر چیز کے لیے دوسروں کے محتاج، ہر چیز کے لیے دوسروں کے محتاج۔ کپڑا سلائی کرنا ہو درزی کے محتاج، چپل بنانا ہو موچی کے محتاج، کٹنگ کروانا ہو حجام کے محتاج، اور ہر جگہ اخراجات۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے اس طرز زندگی میں اور اس طرز زندگی میں۔ ہم دوسروں پر ہمارا دار و مدار ہو گیا، خود کفیل ہونے کا جو مزاج تھا، خود کفیل ہونے کا جو ذہن تھا، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی طرز پر، اسی طرز زندگی پر تنقید کرتے ہوئے وہ دو مشہور شعر کہے تھے، کہا کہ انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک، انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک، چھتریاں رومال مفلر پیرہن جاپان سے، انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک، چھتریاں رومال مفلر پیرہن جاپان سے، اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے کفن جاپان سے۔
ہر چیز میڈ ان جاپان، میڈ ان کوریا، میڈ ان فلان، میڈ ان فلان. کہا کہ اگر یہی ذہن رہا کل وہ دن بھی آئے گا وفات ہونے کے بعد لوگ کہیں گے کہ غسال کو غسل دینے والے کو یعنی کابل سے بلاؤ اور کفن جو ہے میڈ ان جاپان منگواؤ. سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرز زندگی اور زمانے ماضی اور آج کا ہمارا جو طرز زندگی ہے اس میں بنیادی فرق ہے. اپنا ہر کام خود کرنے کا مزاج ان میں تھا اور آج اپنا ہر کام دوسروں پر ڈالنے کا مزاج ہمارے اندر ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے وہ دونوں ادوار کے طرز زندگی میں. بہرحال حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کتب سیر اور کتب تراجم میں تقریباً ہمیں بہت کم اور اتنی ہی معلومات ملتی ہیں. مختصر معلومات حضرت سودا کی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے کل یعنی ہفتہ اور اتوار کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ہم لگاتار 2 دن سنیں گے. ہم آپ کی حاضری پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور آپ سب کے یہاں مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.